نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت قصے کا نام دیا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ وہ ترتیب وار اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا
کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، قافلے والوں نے وہاں سے نکالا اور جا کر شہر میں بیچ دیا۔ جس شخص نے خریدا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ بہت سعادت مند بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمیں بڑا ہو کر نفع دے گا۔ یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے، جوان ہوئے۔ وہی عورت جس نے پالا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بےتاب ہو گئی، اور بند کمرے میں ایک دن یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ خود اپنی زبان سے اس عورت نے دے دی۔ کامل جوانی، بے مثال حسن، رکاوٹ اور مانے کچھ بھی نہیں، بند کمرہ، دعوت بھی وہ عورت خود دے رہی ہے۔ ایسے تمام حالات جب موجود ہوں پھر بڑے بڑے لوگ پھسل جایا کرتے ہیں، اور ایسے موقعوں پہ اگر نہیں پھسلتے تو اللہ کے نبی نہیں پھسلتے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے، اور کل اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت سجا کر لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کوہ صفا پر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے کوئی اور دلائل نہیں پیش کیے، سب سے پہلے دن اپنی اعلانیہ دعوت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا، اور 40 سالہ کریکٹر اور کردار کو پیش کر کے سوال کیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ ان 40 سالہ دور میں کسی بندے نے کسی موقع پر میری زبان سے ایک جھوٹ بھی سنا ہو تو وہ بتائے۔ سب نے کہا جربنا کا مرارا، ایک بار نہیں کئی بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سنا ہے۔ اس لیے اللہ انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں کہ کل جب انہوں نے قوم کے سامنے دعویٰ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے ان کی صداقت، ان کی کردار کی شفافیت یہ لوگوں کے سامنے مسلم ہو۔ اب یوسف علیہ السلام اتنے گمبھیر موقع پر جب پھنسے تو قرآن نے بیان کیا، جو ہم نے پچھلے جمعے پڑھا، کہ جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، جس اللہ نے اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کی نافرمانی کروں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا وہ آج کا ہمارا سبق ہے جی۔ آپ سو تو نہیں گئے؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے نا آداب ہوتے ہیں، اب میں نے سمجھا سو گئے، بالکل ایسے مراقبے میں چلے گئے۔ سنیے جی اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی، اللہ کریم نے فرمایا پھر ٹھہرے نہیں یوسف علیہ السلام وہاں پر، بلکہ واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑ لگا دی یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو گر سمجھایا، گناہ والی جگہ پہ مومن بندہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔
بعض موقع ایسے ہوتے ہیں انسان پھنس جاتا ہے، اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہے نا، کسی کو اگر نہیں روک سکتا تو گناہ کا دل میں برا سمجھتے ہوئے خود وہاں سے اپنے آپ کو بچائے، جیسے یوسف علیہ السلام خود وہاں سے نکلے۔ فرمایا واستبق الباب، دونوں دوڑے، آگے آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے پیچھے وہ گناہ کا ارادہ رکھنے والی، وہ شہوت سے بھرپور عورت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئی دوڑی۔ اور وقدت قمیصہ من دبر، بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ اس عورت کا ہاتھ پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وقدت قمیصہ، یوسف کا کرتا پھٹ گیا اور کرتے کا وہ حصہ جہاں پر اس گناہ والی عورت کا ہاتھ لگا اللہ نے اپنے پیغمبر کے جسم سے الگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی توجہ اور ذوق ہو تو میں یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر کتنے معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر کتنے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر کتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ جس کپڑے پر ایک گندی عورت کا ہاتھ لگا اللہ نے وہ کپڑا بھی اپنے نبی کے جسم پر نہیں ٹھہرنے دیا۔ اور عائشہ تو 9 سال میرے نبی کے بستر پر رہی ہے، تو جو ہے بات سمجھ میں آئی؟ عائشہ تو 9 سال میرے نبی کے بستر پر رہی ہے۔ اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبر کے قریب نہ آنے دیتا۔ یہی وجہ تھی نا جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تو میں نے اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ تو عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، مجھے اپنے بچے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے مجھے اجازت دیجیے میں ان منافقین کے سر قلم کروں جو عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ عائشہ پہ الزام نہیں، یہ در حقیقت اللہ کے انتخاب پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے بھی عمر کی بات کی تائید کرتے ہوئے پھر قرآن میں آیت نازل فرمائی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ سبحان اللہ۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر میرے محمد جیسا پاک مرد دنیا میں کوئی نہیں تو میرے محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر غیرت مند مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، میری گھر والی محفوظ رہے، پاک دامن رہے۔ فرمایا خود پاک دامن رہو، تمہاری گھر کی عزتیں اللہ محفوظ رکھیں گے۔ ہاں الخبیثات للخبیثین، گندی گندوں کے لیے، پاک پاک کے لیے۔ خیر چونکہ تفصیل کا وقت نہیں۔ وقدت قمیصہ من دبر، جہاں سے اس عورت نے ہاتھ ڈالا وہاں سے کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی اور یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم نے قصے وہ پڑھنے تو چھوڑ دیے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ ہمارے رائٹر آج وہ ہیں جو ڈرامے لکھتے ہیں، اور جب وہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے جی، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، یہی نام ہے، پتہ نہیں کچھ غلط دے دیے۔ 14 فروری کو، جیسے آج 14 فروری ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی، اعلانیہ طور پہ لڑکے لڑکیوں کو پھول دے رہے ہیں اور گفٹ دے رہے ہیں، اور یہ جی ایک ڈے منایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بے حیائی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ قرآن پڑھے نا، قرآن نے بتایا نوجوان کس طرح گناہ کی جگہ سے اپنا دامن بچا کر نکلتے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے، ہمارے لیے دستور قرآن پاک ہے،
اور ہم نے یہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو رکھ دیں گے پسے پشت اور الماریوں کے اوپر غلاف پہ غلاف چڑھا کے رکھیں گے اور کھول کر نہیں پڑھیں گے، اور صرف اس دن قرآن کی ضرورت پیش آئے گی جب قسم اٹھانے کی حاجت آئے گی، اور قسم والے دن قرآن کو لایا جائے گا، مردے کی بخشش والے دن قرآن کو لایا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا کہ قرآن نے کیا پیغام دیا ہے، پھر ہم یوں ہی دن منائیں گے نا بے حیاؤں کی طرح۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت یہ پینٹ پتلون عام نہیں تھی، کوئی ایک آدھ پہنتا تو بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ایک استاد جی تھے، انہوں نے کہا یار یہ عجیب گل ہے، تنگ کپڑے انگریزہ پہنتے اصل ہی پانے شروع کرتے، اگر وہ کپڑے پھاڑ کے اگر چلیں تو ہم بھی پھاڑ کے چلیں گے، یعنی انہوں نے اس طرح کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے دیکھا نوجوانوں کو پینٹیں پھاڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، دیکھے نا آپ بالکل ایسے پینٹیں پھاڑ کے کیوں چلو کہ یہ بھی فیشن آ گیا جی۔ ہاں جب ہم انہی کو سنیں گے انہی کو دیکھیں گے تو پھر انہی کو اپنائیں گے نا۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا جی، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَا لَدَى الْبَابِ، آگے آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے پیچھے گناہ کے ارادہ رکھنے والی بھرپور گناہ سے وہ خاتون جو ہی دروازے سے باہر نکلے، آگے اس کا شوہر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دیکھا اس کا مالک، اس کا شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اب تو میں پکڑی گئی، فوراً چال بدلی، فوراً محبت ساری ختم ہو گئی، فوراً جنون سارا ختم ہو گیا، الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ قالت ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جھوٹ بول کر کہنے لگی اے میرے سرتاج، کیا سزا ہے جس کو بچہ پال کے بچوں کی طرح پال کر جوان کیا تھا، جب وہ تیری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے کیا سزا دی جائے گی اس کو؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو یوسف کو قید میں ڈال دے یا دردناک سزا دے دے۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ خود جو مجھے گناہ کی طرف بلا رہی تھی، شوہر کو دیکھنے کے بعد الٹا میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور جواب کے اندر فرمانے لگے قال ہی راودتنی عن نفسی، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ اس نے خود مجھے گناہ کی طرف بلایا ہے۔ اب توجہ کرنا، جب بندہ بدنام ہونے پر آئے، ناحق کوئی بندے پر الزام لگائے، پھر چپ نہیں رہنا چاہیے، اپنی صفائی میں بولنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سچی بات بندہ کر دے، اتنا صوفی بھی نہ بنے، کدے اتنا میٹھا بھی نہ بنو کہ اگلے کھا ہی جائیں، وہاں بتانا چاہیے۔ حضرت نے جیسے بتایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا میری ذات سے، اس نے کوشش کی کہ جناب میں گناہ کروں، حالانکہ میں تو گناہ کرنے سے بچ کے بھاگ کے آ رہا ہوں۔ اچھا دو باتیں اور عرض کرتا ہوں، ایک یہ موقع ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کی، اور ایک موقع آگے آنے والا ہے جب بادشاہ کا پیغام آئے گا نا یوسف کو جیل سے باہر نکال کے لے آؤ، وہاں یوسف علیہ السلام کہیں گے قال ارجع الی ربک فاسأل ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، واپس جاؤ پہلے پوچھو میں سچا تھا یا وہ عورتیں سچی تھیں، جب تک میری صفائی نہیں ہوگی نا تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ ایک دوسرا موقع یہ، تیسرا موقع یہ جب بھائی سامنے آئیں گے نا، یوسف تو یہاں کیسے پہنچ گیا تخت پر؟ جواب انہ من یتق و یصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتے ہیں۔ یہ تین موقع ہیں سورہ یوسف میں جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کی ہے، اور کیوں بیان کی ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم نبی ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جب دعوی توحید بیان کرتا ہے اس پر پہلی دلیل اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو پیش کیا کرتا ہے۔ اب عورت کہہ رہی ہے جی نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خود کی ہے، میرے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ اب معاملہ تو
پھنس گیا، اب کیا کیا جائے؟ جو پاک دامن ہوتے ہیں اللہ ان کی صفائی کے انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی گواہ بھی مہیا کر سکتے تھے، لیکن اس عورت کے خاندان، ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، چونکہ جو آدمی جوانی میں اپنے دامن کو یوں بچائے نا، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، سبحان اللہ، امیر صاحب اجمل صاحب، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو ظالم چیتا بھی نیک بن کے بیٹھ جاتا ہے، جوانی میں توبہ کر، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، گواہی دیے گواہی دینے والے نے۔ اب وہ گواہی دینے والا کون تھا؟ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اگر چھوٹے بچے کو اللہ بلائے تو وہ بول جاتا ہے نا جی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے ہیں۔ مریم علیہ السلام پہ لوگوں نے الزام لگایا، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا آدمی نہ تیری ماں ایسی بندی، تو نے یہ کام کیا کیا؟ قال انی عبد اللہ، وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر بتایا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح صاحب جریج کا واقعہ حدیث پاک میں ہے۔ جریج ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، نمازی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اسی عبادت خانے میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ماں نے آواز دی یا جریج، جریج نے کہا یا اللہ تیری نماز ہے، ادھر ماں کی آواز ہے، پھر ماں کی آواز کو نظر انداز کیا۔ یہ میرے نوجوان ذرا توجہ سے سننا، ماں کی آواز کو نظر انداز کیا اور جریج نماز کے اندر مصروف رہا۔ پھر دوسرے دن ماں نے بلایا، پھر ماں کی آواز پہ توجہ نہ دی۔ تیسرے دن ماں نے بلایا، پھر ماں کی آواز پہ توجہ نہ دی۔ بار بار ماں بلاتی رہی، جریج نماز کے اندر مصروف رہا۔ ماں کو دکھ ہوا، میں جب بھی بلاتی ہوں یہ صوفی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماں نے بد دعا دی، تجھے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ ایک بدکارہ عورت کے منہ نہ لگائے۔ استغفر اللہ، ماں کی بد دعا لگی جریج کو، اس اللہ کے ولی کو لگی۔ ایک منٹ کے لیے میرے نوجوان دوستو سنو اور سوچو، جریج اچھا کام کر رہا تھا یا برا؟ اچھا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس سے اچھا کام اور کیا ہوگا؟ ماں بلاتی ہے نہیں جاتا جریج، اور میرا نوجوان بھائی کرکٹ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ماں بلاتی ہے اور بلا بلا کے تھک جاتی ہے، اس کا بلہ ہے ہاتھ میں، او امی تونوں کے پتہ میچ ہونے والا ہے، یہ ماں کی آواز پہ نہیں جاتا۔ اب بتاؤ جریج جیسے اللہ کے ولی کو حالت نماز میں ماں کی آواز پہ لبیک نہ کہنے کی وجہ سے بد دعا لگ گئی، تو سوچ تیرا کیا بنے گا؟ جی بد دعا لگ گئی۔ ایک عورت نے کہا میرا جو بچہ پیدا ہوا نا بدکاری سے، یہ جریج نے بدکاری کی میرے ساتھ۔ اللہ، لوگوں نے جناب مار پیٹ کے عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج ایسا بندہ نہیں تھا، نیک بندہ تھا، یہ تو ماں کی بد دعا لگی۔ اب جریج بچے کے پاس ہے، بول تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بتایا میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تب جریج کی پاک دامنی تو ہو گئی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی۔ اور بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب اللہ بچوں کو بلاتا ہے تو بچے بول بھی دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بچہ تھا چھوٹا، ماں کی گود کے اندر دودھ پی رہا تھا، ادھر سے کچھ لوگ گزرے، ایک عورت کو مار رہے ہیں بیچاری کو، الزام لگا کے کہ اس نے برائی کی ہے، اور وہ اللہ کا واسطہ دیتی ہے خدا کی قسم میں نے نہیں کی ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام ہے، لیکن وہ غریب آدمی کی کون سنتا ہے، مار رہے ہیں اس کو۔ تو اس کی ماں نے دیکھا جو بچہ گود میں تھا، کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور کہا یا اللہ یہ تیری نیک بندی ہے، جھوٹا الزام ہے، مجھے یا اللہ اسی جیسا بنانا۔ پھر ایک بندہ گزرا جو بڑا سرکش
اور اس وقت کا بڑا ظالم کوئی امیر کبیر بادشاہ قسم کا تھا، اس کے ساتھ لاؤ لشکر وہ گزرا۔ ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا سلطان بنانا، بچے نے کہا یا اللہ مجھے اس ظالم جیسا کبھی نہ بنانا، وہاں بھی بچہ بولا۔ اور ایک سورہ بروج میں جس واقعے کا تذکرہ ہے کہ وہ ظالم آگ کی خندقیں بھر بھر کے اہل ایمان کو ڈال رہے تھے، اس میں وہاں بھی ایک بچہ بولا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ سورۃ بروج کے اندر جس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے وہاں بھی ایک بچہ بولا۔ کیسے؟ وہ ظالم آگ کی خندقوں میں اہل ایمان کو ڈال رہے ہیں، ہٹ جاؤ ایمان کو چھوڑ دو، لیکن وہ چھلانگیں مارتے جاتے ہیں۔ ایمان کی لذت بھی بڑی عجیب ہے نا۔ انہوں نے کہا بھائی جب تک نا کوئی ماں ہو اور اس کا دودھ پیتا بچہ ہو اس کو نہیں ڈالیں گے، ایمان کوئی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ماں جب دیکھے گی نا کہ معصوم بچہ تو وہ ایمان کو چھوڑ دے گی۔ چنانچہ ایک اہل ایمان عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا اس کو لایا گیا اور اس کو کہا ایمان کو چھوڑ ورنہ تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے۔ اس نے کہا ایمان تو میں نہیں چھوڑ سکتی، بچے کو کھینچا آگ میں پھینکا، رب نے اس کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بول کر کہنے لگا اندرا مادر کی نارست گلزار خلیل منت و احسان کر برما رب جلیل، امی تو بھی آ جا، بظاہر تو آگ لگ رہی ہے اندر گلستان اور باغ نظر آ رہا ہے۔ اللہ بچوں کو بھی بلا سکتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ بچہ تھا جس نے گواہی دی، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو محققین کی رائے ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ بچہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جن بچوں کے بولنے کا ذکر ہے اس بچے کے بولنے کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ بھی، لیکن بچہ نہیں تھا، ایک بڑا آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس کے خاندان میں سے تھا، اس لیے سمجھ کی بات کی اس نے۔ اور بچے نے بڑے آدمی نے سمجھ کی بات کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہنے لگا ٹھہرو، جھگڑا نہ کرو، عورت سچی ہے یا یوسف سچا ہے، فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہنے لگا قمیص کو دیکھو۔ کہنے لگا اب دیکھو قمیص کو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، قمیص کو دیکھو یوسف کی آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے پھر تو عورت سچی، کیونکہ یوسف اس کی طرف بڑھا ہے، اس نے آگے سے ہاتھ مارا تو قمیص پھٹ گئی، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے پھر دیکھو اگر واقعی پیچھے سے پھٹی ہے پھر یوسف سچا، یہ بھاگ رہا تھا پیچھے سے عورت نے ہاتھ ڈال دیا۔ توجہ کرنا، کل یوسف کا کرتا بھائی لے کر گئے تھے، یعقوب کے لیے غم کا باعث بنا تھا، یوسف کا کرتا پھٹ گیا، یہ یوسف کے لیے عفت اور پاک دامنی کا باعث بن گیا۔ ہر دکھ کو دیکھ کر دل نہ ہار جایا کرو، کبھی غم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ راحت پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر قمیص نہ پھٹتی تو یہ صفائی کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے لیے غم کا باعث بنا، آج یہ کرتا پھٹا یوسف علیہ السلام کے لیے صفائی کا باعث بن گیا، کل مصر سے کرتا چلے گا یعقوب کے لیے بشارت بن کے جائے گا۔ آج مزے کی بات ہے کہ میرے والی گھڑی رکی ہوئی ہے، اب میں پورا گھنٹہ لگاؤں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ نہیں ادھر تو آپ دیکھتے نہیں ہے نا جی، میرے سامنے جو گھڑی ہے وہ رک گئی ہے، اس لیے آپ میرے اوپر پابندی کوئی نہیں ہے۔ اور اس گھڑی کی بڑی مہربانی، جمعے والے دن یہ قد قامت صلاح نہیں بولتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر کرنی ہے، آگے پیچھے تو بادشاہ آخری جب 10 سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے نمازیوں کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بلڈ پریشر چیک کرنے والا یہاں پہ چیک کرے تو وہ فوراً دوائی دے، ہسپتال داخل کر لیں ان کو کہ یار یہ تو بڑی نازک صورت حال ہے۔ لیکن آج تو الحمدللہ یہ بھی چپ ہے اور میرے سامنے والی ویسے بند ہے۔ میرے خیال میں ٹائم پورا ہونے والا ہے، بس بات ختم کرتے ہیں جی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا جب قمیص کو وہ آگے سے نہیں وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اب وہ سمجھ گیا کہ ساری چال بازی تو بیگم صاحبہ کی ہے۔ قال انه من کیدکن، کہنے لگا ہے اور تو یہ تو تمہاری شرارت ہے،
کیوں بدنام کر رہی ہو یوسف کو؟ ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، انہی چالوں میں سے یہ ایک تمہاری چال بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یوسف کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری بیگم کی ہے، لیکن کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب اس بات کو درگزر کر دے، آگے کسی کو بتانا نہیں، آگے اس کو پھیلانا نہیں۔ واستغفری لذنبک، اور اے بیگم تو استغفار کر، توبہ کر، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کہو بے شک۔ سارے بولو پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں، صحابی بھی معصوم نہیں، اور پیغمبروں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہے تو صرف اللہ کے نبی، خاتم النبیین بھی میرے محمد ہیں، خاتم المعصومین بھی میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیغمبر کی عصمت اور صفائی پہ قرآن گواہیاں دیتا ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھل دونوں نے کھایا، جب اللہ صفائی کی بات کر رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، عصمت آدم کی بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ زیادہ ضروری عصمت انبیاء کی تھی بیان کرنا۔ اور یہاں پہ دیکھنا 6 نقطے ہیں اس سورہ یوسف میں، اس واقعے میں ابھی ہم نے پڑھ لیا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے۔ کتنے نقطے ہیں جی؟ 6۔ پہلا نقطہ، جب گناہ کا موقع آیا تو یوسف بولے معاذ اللہ، کیا بولے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہ بندہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں۔ دوسرا، لنصرف عنہ السوء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے گناہ اپنے یوسف سے دور کر دیا۔ جب گناہ کو دور کرنے والا خود اللہ ہو تو یوسف کتنا معصوم ہوگا پھر۔ تیسرا نقطہ فرمایا لا یفلح الظالمون، جب عورت نے برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم نے دیکھا یوسف تو تخت شاہی پہ بیٹھ گئے، کامیاب ہوئے نا یوسف علیہ السلام۔ تو جس کے اندر عیب ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ نے تاج نبوت بھی سجایا، حکومت بھی عطا کی، کامیاب کر دیا۔ چوتھی بات اللہ فرماتے انہ من عبادنا المخلصین، یوسف میرے خالص بندوں میں تھا، جو رب کے خالص بندے ہوں اللہ خود انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ پانچواں نقطہ فاستعصم، اگلے رکوع میں آ رہا ہے، جب یہی عورت بتائے گی نا باقی عورتوں کو کہ ہوا کیا ہے، کہے گی میں نے جال تو بڑا ڈالا تھا لیکن بچ نکلا ہے یوسف مجھ سے۔ کیا ہوا؟ بچ نکلا۔ تو وہ عورت خود گواہی دے رہی ہے یوسف بچ نکلا۔ اور یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، چھٹی گواہی، جس کے اندر یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ تو نہ بچاتا تو اسبو الیہن، میں غلطی کر بیٹھتا مولا تو نے بچا لیا۔ یوسف بھی کہتے ہیں رب نے بچا لیا، رب بھی کہتا ہے میں نے بچا لیا، وہ عورت بھی کہتی ہے میں نے بچا لیا۔ تو معلوم ہوا انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا